یہاں پر عقیدے کے تعلق سے کچھ باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک چیز چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے جب انتقال ہو جاتا ہے، خاص کر کے کسی کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا یا کسی نے خودکشی کر لیا یا کوئی ڈوب کر کسی کا انتقال ہوا یا پھر کسی کے بلڈنگ سے گر کر موت ہوئی، تو ہم لوگ اس وقت ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ انسان کی روح بھٹکتی ہے، کہ یہاں پہ اس کا انتقال ہوا ہے، اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ اب جس گھر میں انتقال ہوتا ہے، کوئی اس گھر میں کوئی بھاڑے والا رہنے کے لیے آیا تو اتفاق ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی بات کچھ ڈر سی انسان کو لگتی ہے یا کچھ گھبراہٹ سی ہوتی ہے، تو سیدھا کس پر بات ڈالتے ہیں کہ یار یہاں پر اس کا انتقال ہوا تھا، وہ خودکشی کیا تھا اس نے، تو اس کی روح بھٹک رہی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، روح کیوں بھٹکے گی؟ جب انسان کی تدفین جب ہو جاتی ہے نا، تو اس سے من ربک ما دینک من نبیک 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ وہ سوال کیوں ہوتے ہیں؟ سوال اس لیے کیے جاتے ہیں تب اس کے ساتھ میں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اس نے 3 سوالوں کا جواب صحیح دے دیا تو اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے مسئلہ؟ اس کے لیے یہ ہو جاتا ہے کہ جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ اب مست ہواتی سو جائے گا، تو بھٹکے گا کیوں باہر آ کے؟ پھر دوسری چیز، اگر خدا نہ خواستہ کوئی عذابات کا مسئلہ ہے اس کے لیے، تو فرشتے کیا اس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھٹکنے کی آزادی دے دیں گے؟ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک اسلام اور اس شریعت کے اعتبار سے اس طرح کہنا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ ہم لوگوں کا ایک نظریہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ آج جمعرات ہے، اچھا کھانا بناؤ، اور اسی طرح سے کھانا بنا کر دعوت کرو، غریبوں میں تقسیم کرو، کیونکہ روحیں گھر میں آنے والی ہیں، آج جمعرات کا دن ہے۔ تو اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ خود سوچیں نا، میں نے پہلے بتایا کہ اگر بندہ اچھے اعمال کے اعتبار سے اللہ پاک نے اس کے لیے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، بہتر فیصلہ کیا ہے، تو وہ کیوں آئے گا؟ کیا ضرورت ہے اس کو اتنی بہترین جگہ کو چھوڑ کر یہاں آنے کی؟ اسی طرح سے اگر کوئی برے اعمال میں خدا نخواستہ پھنس گیا ہے تو وہ کیوں یہاں پر جمعرات کے دن آئے گا؟ کیا اس کو فرشتے آپ کو لگتا ہے اس کو مہلت دیں گے، جاؤ بھائی وہاں کھانا بنا جا کے گھوم کے آؤ تمہارے گھر پہ؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کا عمل اور اس طرح کی سوچ اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جمعہ کے دن کھانا بنا رہے، یا کوئی بھی دن، ایسا کوئی فکس مت کرو، کوئی بھی دن کھانا بناؤ، غریبوں میں تقسیم کرو، اس میت کے نام سے، اس مردے کے نام سے، تو اس کا ثواب اس کو پہنچایا جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کچھ پڑھ رہے یا کوئی بھی چیز سارے ثواب کرو اس کے نام سے، اس کو پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن اس طرح کا عقیدہ رکھنا اور اس طرح کی بات کہنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں، درست نہیں ہیں، یہ سب اسلام اور شریعت کے خلاف کام ہے، اور یہ عقیدہ ایمان والوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والوں کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان اللہ کے پاس جاتا ہے، وہاں اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے، سوال جواب فرشتے کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد جب تدفین ہوتی ہے تو جو بھی چیزیں سب انسان کے روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان کا جسم تو کیا ہے، ایک سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے۔ جو بات ہوتی ہے انسان کے اندر، جو جان ہوتی ہے، جو روح ہوتی ہے، سوالات اور جوابات اس سے ہوتے ہیں، اور جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ تو گیا وہ چیز کس کے ساتھ میں ہو رہی ہے؟ وہ ہمارے ساتھ میں ہو رہی ہے۔ مطلب روح کے ساتھ ہونا۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے اندر روح ہے، میرے اندر جان ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر روح انسان کی نکل جاتی ہے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہاں پر جو عذابات ہوتے ہیں، جو ساری چیزیں تو روح کو ہوتی ہے۔ تو ہم اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ انسان کی روح بھٹکتی ہے یا آتما بھٹک رہی ہے، یا پھر آج جمعرات ہے، آج ہمارے گھر پہ روحیں آنے والی ہے، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔